اردو آڈیو بکس .com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابوالعلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز، باب ششم، فصل چہارم، حصہ 22۔ یہ تو جادو ہوگا، اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر چکے ہوں اور مٹی بن جائیں اور ہڈیوں کا پنجر رہ جائیں، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکایک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے۔ سورہ صافات آیات 15 تا 20۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تو عالم طلسمات کی باتیں ہیں، کوئی جادو کی دنیا ہے جس کا یہ شخص ذکر کر رہا ہے، جس میں مردے اٹھیں گے، عدالت ہوگی، جنت بسائی جائے گی اور دوزخ کے عذاب ہوں گے۔ ان کے اس قول کا یہ مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ یہ شخص دل چلوں کی سی باتیں کر رہا ہے۔ اس کی یہ باتیں ہی اس بات کا صریح ثبوت ہیں کہ کسی نے اس پر جادو کر دیا ہے، جس کی وجہ سے بھلا چنگا آدمی یہ باتیں کرنے لگا۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا، اور تم اپنے خدا کے آگے بے بس ہو۔ وہ جو کچھ بھی تمہیں بنانا چاہے بنا سکتا ہے۔ جب اس نے چاہا اس کے ایک اشارے پر تم وجود میں آ گئے، جب وہ چاہے گا اس کے ایک اشارے پر تم مر جاؤ گے، اور پھر جس وقت بھی وہ چاہے گا اس کا ایک اشارہ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ اس کام کا وقت جب آئے گا تو دنیا کو دوبارہ برپا کر دینا کوئی بڑا لمبا چوڑا کام نہ ہوگا، بس ایک ہی جھڑکی سوتوں کو جگا اٹھانے کے لیے کافی ہوگی۔ جھڑکی کا لفظ یہاں بہت معنی خیز ہے۔ اس سے باس بعد الموت کا کچھ ایسا نقشہ نگاہوں کے سامنے آتا ہے کہ ابتدائے آفرینش سے قیامت تک جو انسان مرے تھے وہ گویا سوئے پڑے تھے۔ یکایک کوئی ڈانٹ کر کہتا ہے اٹھ جاؤ، اور بس آن کی آن میں سب اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ آخرت کو نہیں مانتے تو کیا اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے؟ آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے؟ اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ سورہ غاشیہ آیات 17 تا 20۔ یعنی اگر یہ لوگ آخرت کی یہ باتیں سن کر کہتے ہیں کہ آخر یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، تو کیا خود اپنے گرد و پیش کی دنیا پر نظر ڈال کر انہوں نے کبھی نہ سوچا کہ یہ اونٹ کیسے بن گئے، یہ آسمان کیسے بلند ہو گیا، یہ پہاڑ کیسے قائم ہو گئے، یہ زمین کیسے بچھ گئی؟ یہ ساری چیزیں اگر بن سکتی تھیں اور بنی ہوئی ان کے سامنے موجود ہیں تو قیامت کیوں نہیں آ سکتی؟ آخرت میں ایک دوسری دنیا کیوں نہیں بن سکتی؟ دوزخ اور جنت کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ تو ایک بے عقل اور بے فکر آدمی کا کام ہے کہ دنیا میں آنکھیں کھولتے ہی جن چیزوں کو اس نے موجود پایا ہے ان کے متعلق تو وہ یہ سمجھ لے کہ ان کا وجود میں آنا تو ممکن ہے، کیونکہ وہ وجود میں آئی ہوئی ہوتی ہیں، مگر جو چیزیں اس کے مشاہدے اور تجربے میں ابھی نہیں آئی ہیں ان کے بارے میں وہ بے تکلف یہ فیصلہ صادر کر دے کہ ان کا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں اگر عقل ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو کچھ موجود ہے یہ آخر کیسے وجود میں آ گیا؟ یہ اونٹ ٹھیک ان خصوصیات کے مطابق کیسے بن گئے جن خصوصیات کے جانور کی عرب کے صحرا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت تھی؟ یہ آسمان کیسے بن گیا جس کی فضا میں سانس لینے کے لیے ہوا بھری ہوئی ہے؟
جس کے بادل بارش لے کر آتے ہیں، جس کا سورج دن کی روشنی اور گرمی فراہم کرتا ہے، جس کے چاند اور تارے رات کو چمکتے ہیں، یہ زمین کیسے بچ گئی جس پر انسان رہتا بستا ہے، جس کی پیداوار سے اس کی تمام ضروریات پوری ہوتی ہیں، جس کے چشموں اور کنوؤں پر اس کی زندگی کا انحصار ہے، یہ پہاڑ زمین کی سطح پر کیسے ابھر آئے جو رنگ برنگ کی مٹی اور پتھر اور طرح طرح کی معدنیات لیے ہوئے جمے کھڑے ہیں؟ کیا یہ سب کچھ کسی قادر مطلق سانع حکیم کی کاریگری کے بغیر ہو گیا ہے؟ کوئی سوچنے اور سمجھنے والا دماغ اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا۔ وہ اگر ضدی اور ہٹ دھرم نہیں ہے تو اسے ماننا پڑے گا کہ ان میں سے ہر چیز ناممکن تھی اگر کسی زبردست قدرت اور حکمت والے نے اسے ممکن نہ بنایا ہوتا، اور جب ایک قادر کی قدرت سے دنیا کی ان چیزوں کا بننا ممکن ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ جن چیزوں کے آئندہ وجود میں آنے کی خبر دی جا رہی ہے ان کو بعید از امکان سمجھا جائے۔ کیا انسان ایک حقیر پانی کا نطفہ نہ تھا جو رحم مادر میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ ایک لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اس کا جسم بنایا اور اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں؟ کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ مرنے والوں کو پھر سے زندہ کر دے؟ سورہ قیامہ آیت 40۔ یہ حیات بعد موت کے امکان کی ایک اور دلیل تھی جو کفار کے سامنے پیش کی گئی، جہاں تک ان لوگوں کا تعلق تھا جو یہ مانتے تھے کہ ابتدائی نطفے سے تخلیق کا آغاز کر کے پورا انسان بنا دینے تک کا سارا فعل اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت اور حکمت کا کرشمہ ہے۔ ان کے لیے تو فی الحقیقت اس دلیل کا کوئی جواب تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ خواہ کتنی ہی ڈھٹائی برتتے، ان کی عقل یہ تسلیم کرنے سے انکار نہیں کر سکتی تھی کہ جو خدا اس طرح انسان کو دنیا میں پیدا کرتا ہے وہ دوبارہ بھی اسی انسان کو وجود میں لے آنے پر قادر ہے۔ لیکن جو دہریے اس صریح حکیمانہ فعل کو محض اتفاقات کا نتیجہ قرار دیتے تھے، وہ زبان سے چاہے کتنی ہی ہٹ دھرمی کا اظہار کرتے، حقیقت میں ان کے لیے اس بات کی کوئی توجیہ ممکن نہ تھی کہ آغاز آفرینش سے آج تک دنیا کے ہر حصے اور ہر قوم میں کس طرح ایک ہی نوعیت کے تخلیقی فعل کے نتیجے میں لڑکوں اور لڑکیوں کی پیدائش مسلسل اس تناسب سے ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کہیں کسی زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی انسانی آبادی میں صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہی پیدا ہوتی چلی جائیں اور آئندہ اس کی نسل چلنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے، وہ خواہ کتنے ہی ڈھیٹ ہوتے۔ بہرحال ان کے لیے یہ دعویٰ کرنا ممکن نہ تھا کہ یہ بھی اتفاقاً ہی ہوئے چلا جا رہا ہے، اور جب ایک دفعہ ان کے دل یہ گواہی دے دیتے کہ یہ سب کچھ ایک سانع حکیم کی حکمت اور کاریگری کا کرشمہ ہے تو ان کے لیے یہ مانے بغیر کوئی چارہ نہ تھا کہ وہی دانا کاریگر اپنی بنائی ہوئی چیز کو توڑ کر پھر بنا سکتا ہے۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ سورہ طارق آیات 5 تا 8۔ یعنی انسان ذرا اپنی ہستی ہی پر غور کر لے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ آخر وہ کون ہے جو ماں اور باپ کی بہت سی مواصلتوں میں سے کسی ایک کو استقرار حمل کا ذریعہ بنا دیتا ہے اور اسے ایک خاص انسان کی پیدائش کا سبب بناتا ہے؟ یہ مسئلہ اس وقت کے عربوں کے لیے جتنا پیچیدہ تھا، اس سے بدرجہ زیادہ پیچیدہ جدید علمی تحقیقات کی بدولت آج اس زمانے کے لوگوں کے لیے ہو گیا ہے۔ اب جو انکشافات ہوئے ہیں ان کی روح سے
مرد اور عورت کی ازدواجی زندگی کے دوران اربوں جرثومے اسپرم مرد کے جسم سے خارج ہو کر عورت کے جسم میں داخل ہوتے ہیں، اور عورت کے اندر بھی برسوں تک ایسے بیضے اوول مسلسل پیدا ہوتے رہتے ہیں، جن میں سے ہر بیضے میں مرد کے کسی ایک جرثومے کے ساتھ مل جانے سے استقرار حمل کی استعداد موجود ہوتی ہے۔ پھر یہ سب یکساں بھی نہیں ہے، جبکہ ہر جرثومہ اور ہر بیضہ بالکل جداگانہ خصوصیات کا حامل ہوتا ہے، اور ان کے ہر جوڑے کی مواصلت سے ایک خاص قسم کا انسان پیدا ہو سکتا ہے، جو لازماً کسی دوسرے جوڑے کی مواصلت سے پیدا ہونے والے انسان سے مختلف ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والا آخر کون ہے؟ مرد کے بے شمار جرثوموں میں کس جرثومے کو عورت کے بہت سے بیضوں میں سے کس بیضے کے ساتھ ملا کر کس وقت کس قسم کا انسان پیدا کیا جائے؟ مرد اور عورت دونوں اس معاملے میں بالکل بے اختیار ہیں۔ کوئی حکیم یا ڈاکٹر بھی اس میں قطعاً دخل انداز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہنا بھی غلط ہے کہ کسی جرثومے کا کسی بیضے کے ساتھ مل جانا محض ایک اتفاقی امر ہے، کیونکہ اس حیرت انگیز تخلیقی عمل کے نتیجے میں مختلف ملکوں اور قوموں کے اندر مختلف زمانوں میں جس قسم کے انسان پیدا ہوتے ہیں، وہ انسانی تاریخ کے اتار چڑھاؤ میں فیصلہ کن اثر رکھتے ہیں، اور یہ اثر ایسی مدبرانہ حکمتوں کے ساتھ مترتب ہوتا ہے جن کی بدولت انسان کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ تاریخ کا کوئی فلسفہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کسی حکمت کے بغیر الل ٹپ پیدا ہوا کرتے تو ان کی تاریخ کے کسی فلسفے کا تصور ہرگز نہ کیا جا سکتا۔ لہذا یہ مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ اس اچھلتے ہوئے پانی سے انسانوں کی تخلیق ایک خدائے حکیم و دانا ہی اپنے خاص منصوبے کے مطابق کر رہا ہے۔ پھر کون ہے جو استقرار حمل کے بعد سے ماں کے پیٹ میں درجہ بدرجہ نشو و نما دے کر اسے اس حد تک پہنچاتا ہے کہ وہ ایک زندہ بچے کی شکل میں پیدا ہو؟ پھر کون ہے جو رحم مادر ہی میں اس کے جسم کی ساخت اور اس کی جسمانی و ذہنی صلاحیتوں کا تناسب قائم کر دیتا ہے؟ پھر کون ہے جو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اس کی مسلسل نگہبانی کرتا رہتا ہے، اسے بیماریوں سے بچاتا ہے، حادثات سے بچاتا ہے، طرح طرح کی آفات سے بچاتا ہے، اس کے لیے زندگی کے اتنے ذرائع بہم پہنچاتا ہے جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور اس کے لیے ہر قدم پر دنیا میں باقی رہنے کے وہ مواقع فراہم کرتا ہے جن میں سے اکثر کا اسے شعور تک نہیں ہوتا، کجا کہ وہ انہیں خود فراہم کرنے پر قادر ہو۔ کیا یہ سب کچھ ایک خدا کی تدبیر اور نگرانی کے بغیر ہو رہا ہے؟ اگر کوئی صاحب عقل آدمی اس سوال کا جواب نفی میں نہیں دے سکتا تو یہ سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے کہ جس طرح وہ انسان کو وجود میں لاتا ہے اور استقرار حمل کے وقت سے مرتے دم تک اس کی نگہبانی کرتا ہے، یہی اس بات کا کھلا ہوا ثبوت ہے کہ وہ اسے موت کے بعد پلٹا کر پھر وجود میں لا سکتا ہے۔ اگر وہ پہلی چیز پر قادر تھا اور اسی قدرت کی بدولت انسان اس وقت دنیا میں موجود ہے، تو آخر کیا معقول دلیل یہ گمان کرنے کے لیے پیش کی جا سکتی ہے کہ دوسری چیز پر وہ قادر نہیں ہے؟ اس قدرت کا انکار کرنے کے لیے آدمی کو سرے سے اس بات ہی کا انکار کرنا ہوگا کہ خدا اسے وجود میں لایا ہے، اور جو شخص اس کا انکار کر سکتا ہے اس سے کچھ بعید نہیں کہ ایک روز اس کے دماغ کی خرابی اس سے یہ دعویٰ بھی کرا دے کہ دنیا کی تمام کتابیں ایک حادثے کے طور پر چھپ گئی ہیں، اور دنیا کے تمام شہر ایک حادثے کے طور پر بن گئے ہیں، اور زمین پر کوئی اتفاقی حادثہ ایسا ہو گیا تھا جس سے تمام کارخانے بن کر خود بخود چلنے لگے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق اور اس کے جسم کی بناوٹ اور اس کے اندر کام کرنے والی قوتوں اور صلاحیتوں کا پیدا ہونا
اور اس کا ایک زندہ ہستی کی حیثیت سے باقی رہنا ان تمام کاموں سے بدرجہ زیادہ پیچیدہ عمل ہے جو انسان کے ہاتھوں دنیا میں ہوئے اور ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا پیچیدہ عمل اس حکمت اور تناسب اور تنظیم کے ساتھ اگر اتفاقی حادثے کے طور پر ہزاروں لاکھوں برس تک ایک تسلسل کے ساتھ ہو سکتا ہے تو پھر کون سی چیز ہے جسے ایک دماغی مریض حادثہ نہ کہہ سکے؟ بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ ایک خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا۔ پھر منکرین کہنے لگے، یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ سورہ قاف آیات 2 تا 4۔ ان لوگوں کو پہلا تعجب تو اس بات پر تھا کہ انہی کی جنس اور قوم کے ایک فرد نے اٹھ کر دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا کی طرف سے تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس کے بعد مزید تعجب انہیں اس پر ہوا کہ وہ شخص انہیں جس چیز سے خبردار کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ تمام انسان مرنے کے بعد از سر نو زندہ کیے جائیں گے، اور ان سب کو اکٹھا کر کے اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور وہاں ان کے اعمال کا محاسبہ کرنے کے بعد جزا اور سزا دی جائے گی۔ اس پر فرمایا گیا کہ یہ بات اگر ان لوگوں کی عقل میں نہیں سماتی تو یہ ان کی اپنی ہی عقل کی تنگی ہے۔ اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ اللہ کا علم اور اس کی قدرت بھی تنگ ہو جائے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ابتدائے آفرینش سے قیامت تک مرنے والے بے شمار انسانوں کے اجزائے جسم جو زمین میں بکھر چکے ہیں اور آئندہ بکھرتے چلے جائیں گے، ان کو جمع کرنا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر جز جس شکل میں جہاں بھی ہے اللہ تعالیٰ براہ راست اس کو جانتا ہے، اور مزید برآں اس کا پورا ریکارڈ اللہ کے دفتر میں محفوظ کیا جا رہا ہے، جس سے کوئی ایک ذرہ بھی چھوٹا ہوا نہیں ہے۔ جس وقت اللہ کا حکم ہوگا اسی وقت آنن فانن اس کے فرشتے اس ریکارڈ سے رجوع کر کے ایک ایک ذرے کو نکال لائیں گے، اور تمام انسانوں کے وہی جسم پھر بنا دیں گے جن میں رہ کر انہوں نے دنیا کی زندگی میں کام کیا تھا۔ یہ آیت بھی من جملہ ان آیات کے ہے جن میں اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ آخرت کی زندگی نہ صرف یہ کہ ویسی ہی جسمانی زندگی ہوگی جیسی اس دنیا میں ہے، بلکہ جسم بھی ہر شخص کا وہی ہوگا جو اس دنیا میں تھا۔ اگر حقیقت یہ نہ ہوتی تو کفار کی بات کے جواب میں یہ کہنا بالکل بے معنی تھا کہ زمین تمہارے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے اور ذرے ذرے کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو کیا پہلی بار کی تخلیق سے ہم عاجز تھے، مگر ایک نئی تخلیق کی طرف سے یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ سورہ قاف آیت 15۔ چند مختصر الفاظ میں یہ ایسی صاف اور سیدھی بات منکرین آخرت کے مقابلے میں پیش کی گئی تھی جو ہر معقول آدمی کے دماغ میں پیوست ہو گئی ہوگی۔ کوئی شخص اگر خدا کا منکر نہ ہو اور حماقت کی اس حد تک نہ پہنچ گیا ہو کہ اس منظم کائنات اور اس کے اندر انسان کی پیدائش کو محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دینے لگے، اس کے لیے یہ مانے بغیر چارہ نہیں کہ خدا ہی نے ہمیں اور اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اب یہ امر واقعہ ہے کہ ہم اس دنیا میں موجود ہیں اور زمین و آسمان کا یہ سارا کارخانہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہا ہے۔ آپ ہی اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ خدا ہمیں اور اس کائنات کو پیدا کرنے سے عاجز نہ تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی کہتا ہے کہ قیامت برپا کرنے کے بعد وہی خدا ایک دوسرا نظام عالم نہ بنا سکے گا اور موت کے بعد وہ ہمیں پھر پیدا نہ کر سکے گا تو وہ محض ایک خلاف عقل بات کہتا ہے۔ خدا عاجز ہوتا تو پہلے ہی پیدا نہ کر سکتا۔
جب وہ پہلے پیدا کر چکا ہے اور اسی کی تخلیق کی بدولت ہم خود وجود میں آئے بیٹھے ہیں، تو یہ فرض کر لینے کے لیے آخر کیا معقول بنیاد ہو سکتی ہے کہ اپنی ہی بنائی ہوئی چیز کو توڑ کر پھر بنا دینے سے وہ عاجز ہو جائے گا۔